أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ہم نے یہ جو شو منعقد کروایا ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگ اپنی جابس کو چھوڑ کے بزنس کی طرف آئیں, انٹرپرینورز بنیں. ہم انٹرپرینورشپ آل اوور دا پاکستان اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ بزنس کے بارے میں جانے. ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ جاب سے ہٹا کے بزنس کی طرف لانا چاہتے ہیں. میگا سکسیس پاکستان کی امبریلا کے انڈر یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے لیٹس اسٹارٹ اپ. لوگ اپنے آئیڈیاز پیش کریں گے اور ججز ان آئیڈیاز کو جج کریں گے, اور جس کا آئیڈیا بہترین ہوا اس کو ہم لیٹس اسٹارٹ اپ کا کورس فری کروائیں گے. ہم 3 ماہ کا کورس پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں پہلے منتھ میں ہم آپ کی مینٹورنگ کریں گے. مینٹورنگ میں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے بیسٹ بزنس مینز ہیں وہ آپ لوگوں کی مینٹورنگ کریں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اپنا بزنس اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, اس میں آپ کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے. سیکنڈ منتھ کے فرسٹ ویک میں آپ کی کریئر کاؤنسلنگ کی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کس سائڈ ہے اور آپ کو کون سا بزنس چوز کرنا چاہیے. پھر ہم آپ کو 3 آپشنز پرووائڈ کریں گے. پہلا یہ کہ آپ اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کریں لیکن ہماری ٹیم آپ کو سپورٹ کرے. سیکنڈ یہ کہ آپ اپنا آئیڈیا لے کے آئیں, اگر ہمیں آپ کا آئیڈیا پسند آیا تو ہم آپ پہ انویسٹ کریں گے. تھرڈ یہ کہ آپ اپنا آئیڈیا لے کے آئیں, ہم آپ کی ملاقات فارن انویسٹرز کے ساتھ کروائیں گے. اگر ان کو آپ کا آئیڈیا پسند آتا ہے تو وہ آپ پہ انویسٹ کریں گے اور ہماری ٹیم آپ کو سپورٹ کرے گی. اب میں آپ کو اپنے مہمان خصوصی سے تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم صاحب جو کہ جولٹا گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فیصل ضیاء جو کہ اکاؤنٹس اور فائنانس کو جج کریں گے, اور شہباز صاحب جو کہ ایج پاکستان کے CEO ہیں اور فار ایور گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں. اب میں دعوت دینا چاہوں گی سر عظیم کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آپ لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ہاں جی, کیا حال ہے صاحب لوگ, ٹھیک ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ذرا سب لوگوں کا انٹروڈکشن ہو جائے, اور سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. میرا نام محمد عظیم ہے. میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ہے سائپرس سے. اس کے بعد جاپان ورکنگ کرتا رہا, پھر اس کے بعد بزنس میں آئے. ابھی جولٹا گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو آپ سب لوگ بھی اپنا تعارف وغیرہ کروائیں, تھوڑا سا انٹریکشن ہو جاتا ہے تو پھر ایزی ہو جاتا ہے بات کرنا بھی. جی ہاں بے شک بات. جی جی 10 سال میں نے اپنا 1990 سے 2000 تک اپنا یونٹ چلایا, پرنٹنگ یونٹ. تو ڈیو ٹو سم ریزنس پھر مجھے ڈسپوز آف کرنا پڑا. تو اب یہ ہے کہ مجھے آئی ایم لوکنگ فار انویسٹمنٹ اینڈ پلان. آئی ہیو ویری مچ ایکسپرٹیز ان پرنٹنگ. پرنٹنگ کی ہر قسم کی پرنٹنگ ہو سکتی ہے. میگزین پرنٹنگ ہے, بروشر پرنٹنگ ہے, اور پیکیجنگ کسی قسم کی, وہ سارا کام. آئی ہیو ویری ہینڈسم ایکسپیرینس ان بایو ٹیکنالوجی, مائی پروفیشن. جی میرا نام عامر فیض. یہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تو میں نے جوائن کیا تو مجھے آپ تک پھر یس ہوا کہ میں نے کافی آپ کی ویڈیو دیکھی. اچھا میں انسپائر ہوا تو میں جا کے دیکھوں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں ایکچولی 18 ایئر میں امریکہ میں رہا ہوں, نیو یارک میں. نیو یارک سے میں ٹریول کرتا رہا ہوں پورے امریکہ میں. میرا بزنس تھا لیدر کا, تو وہاں پہ شوز پورا کرتا تھا. میں پاکستان سے مینوفیکچرنگ کر کے وہاں پہ لے کے جاتا تھا. میں وہاں پہ میرے دوست نے گروپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی, وہاں پہ میں جوائن کیا ان کو. تو اس میں پھر آئیڈیا وہاں پہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ
اس میں جاتا تھا ویکلی بیسس پہ نئے سے نئے آئیڈیاز دیکھتا تھا. وہاں پہ وہی آئیڈیاز چلتے ہیں, چائنا جاتے ہیں وہاں سے ہو پوری دنیا میں سیل ہوتے ہیں. تو وہاں سے میں کافی کچھ سیکھا ہے. تو میری ملاقات ہوگی ایک دفعہ جیسے لارڈ کانگریس مین تھے, میرے شو پہ آئے تھے وہاں پہ. میں نے ایگزیبیشن کی تھی ایک لاس ویگس میں. میرے لادہ کی ان کو لادہ جیکٹس چاہیے تھی مجھ سے, تو میں نے 500 جیکٹس ان کو نا ان کا لیبل لگا کے دیا ان کی بزنس کا. تو انہوں نے بھی میری ملاقات کرائی ڈاکٹر رونلڈ ہارٹ سے. وہ رائٹ ہینڈ ہے بل کلنٹن کے. انہوں نے انوائٹ کیا, ان کی 500 بزنسز ہیں, ان کو میں نے لیدر جیکٹ کی, ان کو لیبل لگا کے ٹریول لیبل کی میں نے لیدر کی. پھر اس طرح سے دوستی ہوتی رہی. پھر انہوں نے پھر مجھے اور بہت سارے کاموں مجھے لکھ گئے وہاں پہ. تو لیکن میں انٹرسٹیڈ نہیں تھا, بہت سارے کام ایسے تھے ڈپارٹمنٹ کے. پھر ایک دن مجھے ان کی کال آئی 9/11 کا جب واقعہ ہوا, جب وہاں ٹاورس گرے, اس میں نیو یارک میں تھا. تو وہ جب ٹائم گزر گیا تو مجھے ان کی کال آئی تھی کہ آپ میں فوراً میرے پاس پہنچے واشنگٹن ڈی سی. میں کیا انہوں نے بتایا کہ ایک فرینچائز ہے وہ لے کر تم پاکستان جاؤ, اس لیے کہ پاکستان میں بم دھماکے بہت ہوتے ہیں, وہاں پہ پروڈکٹ کو استعمال کرو اور لوگوں کی جانیں بچاؤ وہاں پہ. وہ پھر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اسے ٹریننگ دی وہاں پہ. پھر اس کی فرینچائز لینے کے میں فائنلائز میں کرنے والا تھا. تو پھر وہاں پہ ایک چائنیز کمپنی کے بروشر پڑا تھا جس وہ چائنا سے پروڈکٹ بناتے تھے. تو میں نے پھر ان کی بجائے میں چائنا میں کانٹیکٹ کیا. یہ لوگوں کی پرائسز بہت افورڈ تھا, میٹرو پرائسز ڈبل پرائسز تھی پروڈکٹ میں. پھر وہ چائنیز کو بھی میں نے پاکستان انوائٹ کیا. وہ پھر پاکستان آئے. یہاں پہ میں نے ایکسپو سینٹر میں بوتھ کیا. یہاں پہ میں بہت سے کمپنیز کو انوائٹ کیا. پھر ان کو میں شو کیا کہ پروڈکٹ کیا ہے. پھر ان کو میں پاکستان کی سیر کرائی, پھر چائنا بارڈر تک لے کے گیا. تو ان کو اپرچونیٹی دیکھی پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹی پروڈکٹ کی. پھر اس طرح پہ جو ہے ہم آگے چلتے ہیں. آپ لاہور سے ہیں؟ میں لاہور. آپ ہی جی. تو یہ سب سے بڑے جب بتاؤں گا پولیس کی سب چیزیں پڑیں گے. اچھا. تو یہ آئیڈیا تو اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں. میں جب ڈیورنگ لے کے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ساری کمپنیز بنائی ہیں امریکہ میں. وہ تو مجھے جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو میں نے وہاں FIT سے میں نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا تھا. ڈگری لی تھی وہاں سے میں فیشن ڈیزائننگ کی. پھر مجھے موقع ملا ان کو آرگنائزیشن میں کام کرنے کا کہ وہاں پہ فیشن ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر نئے سے نئے انسینٹیو دیتے تھے کہ نئے اسٹوڈنٹس کو لکھا تھا جب ان کو پھر پروگرام دیتے تھے کہ وہ پھر ریئلٹی شو بنتا تھا پھر اپنی یوٹیوب جاتے تھے. وہ اس طرح بہت سارے پلیٹ فارم انہوں نے دیا. تو میں چاہتا ہوں وہ پلیٹ فارم پاکستان دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نکلتے ہیں نا, جو یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں یا کالجز سے نکلتے ہیں, ان کو کچھ پتا انہیں کیا کرنا تھا. ہم چاہتے ہیں ان کو اٹھائیں, ان کو لے کے چلیں. بالکل. ہاں, تو آپ کے نا 15 کلبس ہیں آپ کے, ان میں سے بہت سے کلبس ایسے ہیں جو جس پہ ہم جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا نام سمد احمد ہے, کھیوڑا سے ہے, ڈسٹرکٹ جیلم سے, اور میں نے BSc الیکٹریکل پاور سسٹم انجینئرنگ کی ہے 2012 میں. اس کے بعد میں دبئی ابو ظہبی رہا ہوں, 7 ایئرز 8 ایئرز جاب کی ہے وہاں پہ, اور اب پاکستان میں ہوں اور بزنس کی طرف جانا چاہتا ہوں. جی. میں محمد اقبال اسلام آباد سے آیا ہوں. میں ماربل کا کام کرتا ہوں, ماربل ڈیزائننگ کا. تو ویسے تو ہمارا کام ہو رہا ہے, ہماری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے, فیکٹری بھی ہے ہماری. اس کام کو ہائی لیول پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے, اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں بھی اور باہر. تو اس سلسلے میں آیا. جی جناب. کسی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ سیم ہی ہے, جہاز سے. یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ لاہور میں کام کرتے ہیں, یہی والا. اچھا. جی. تو یہ بھی میں جب آ کے ان کو بتایا تو موٹیویٹ کیا ہے. میں نے کہا اس طرح وہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, کچھ آپ کے اصول مثالیں میں نے سنی, دل کی لگی, تو میں آ گیا. ان کو بتائی تو یہ بھی تیار ہو گئی. یہ ادھر کام کرتے ہیں, ان کی فیکٹری ادھر ہے لاہور میں, اور میری اسلام آباد میں. اپنے کام کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ایک گاؤں میں بھی فیکٹری شروع کی ہے تاکہ لیبر ہماری ساری ادھر کی ہے. تو بجائے ادھر سے لیبر ادھر لانی, ہم لیبر کو وہیں گھر میں ہی ان کے کام دیں. اس فیکٹری میں بھی الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہے. مثلا گاؤں میں ایکسپورٹ کا کام کر سکتے ہیں, لیبر ہمارے پاس بہت ہے. شہر میں لیبر کو سنبھالنا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, وہاں لیبر بھی سستی مل جاتی ہے. ادھر لیبر کو رکھنا, کھانا, رہے, سب کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے. تو وہاں پہ ذرا یہ سہولتیں بھی ہوگی. اور پھر گاؤں والے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے بھی پردیس
बन जाता है। कई लोग इतने टैलेंटेड हैं वो आते ही निकलते ही नहीं कि वो परदेश, जबकि परदेश नहीं है तो उनके लिए भी वो उधर घर में ही बैठ के काम कर सकेंगे। लेडीज़ भी हमारे काम में काम कर सकती हैं, जो औरतें वहाँ खेतों में इधर उधर काम करती हैं उनको भी हम उधर एक बेहतर तरीके से रोज़गार दे सकते हैं। कुछ ये है जी सर, मेरा नाम इस्लाम है और एक साल पहले मैंने डिग्री कंप्लीट की थी कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैं डिजिटल कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ। तो बिजनेस स्टार्ट करने का और से जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और बिज़नेस मैनेजमेंट में मेरी डिग्री है और एग्री बिजनेसेस में मेरा वर्किंग चल रही है। एग्री बिजनेसेस के मॉडल में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही पोटेंशियल रखता है, तो इस पर इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। और अभी मेरा अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में शीप फार्मिंग के हवाले से, तो जिसमें मैं चल रहा हूँ और बिग बर्ड जो ग्रुप है वो भी मेरे साथ पैरेलल चल रहा है। तो हम इस बिजनेस मॉडल को आगे लेके चलते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मेरी छोटी सी एक कंपनी है मुजफ्फर स्टील कॉर्पोरेशन से, उधर हम स्टील से रेलेवेंट काम करते हैं और छोटे छोटे आइडियाज़ पे भी काम करते हैं। हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था स्प्रे मशीन का, वो सक्सेसफुल तो हुआ था लेकिन उसकी प्रोडक्शन हम नहीं कर पाए थे। स्प्रे मशीन थी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें स्प्रे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैकेनिकली स्प्रे करती है, उसमें कोई ईंधन की किसी चीज़ की ज़रूरत, बैटरीज की नहीं ज़रूरत पड़ती थी। वो मैकेनिकली ना उसको चलाने से वो यानी हम रोटेशनल एनर्जी को हम वर्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे और फिर वो स्प्रे मशीन काम करती थी। तो इस तरह करके फिर किसी वजह से वो पेंडिंग रह गई। तो इस तरह करके और कई आइडियाज़ चलते रहे साथ। मेरा नाम मोहम्मद असलान है, मैं रायगढ़ से रहता हूँ और बीए किया अभी, प्रैक्टिकल इंजीनियर भी हूँ और प्लम्बर भी हूँ। वैसे एलईडी लाइट के लिए काम करने का इरादा है। मोहम्मद साहब, मैं मुख्तलिफ बिजनेसेस करना चाहता हूँ अपने, लेकिन वो मेरे अकेले से मैं कर नहीं सकता, वो तकरीबन नामुमकिन है, तो इसी हवाले से मैं आया हूँ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल, मैं मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। सर की वीडियोस देखी थी तो पहले हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। सर की वीडियोस देखी थी और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड सारे बिजनेस करें, तो अब इनसे सीखना है मैंने और प्लान यही है कि इनकी तरह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाना पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अली है, थोड़ा से मैं ऑलरेडी इनके साथ थोड़ा सा अटैच हूँ और तो काम भी कर रहा हूँ इनके साथ। और मैं यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है मैंने सीखनी है और उसके साथ आगे उसका बिजनेस करना है। मेरा नाम सुकान और मेरी कंपनी का नाम फ्रीडम टेक्नोलॉजी है और मैं अपना ताल्लुक रखा हूँ जोटा के हवाले से। तो मैं शुरू से कुछ बड़ा करना चाहता था लेकिन हमारे इर्द गिर्द माहौल नहीं बन पाता कि हम कुछ कर पाएँ। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ, फिर आपके पास आया, तो इस प्लेटफॉर्म पर मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई और मुझे इससे बिज़नेस भी मिला। अब मैं यूसुफ मशीन का बिज़नेस कर रहा हूँ जोटा के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो मेगा सक्सेस पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, ये इस पे होने क्या जा रहा है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जो इंसान पूरी दुनिया को चला रहा है वो भी इंसान है, ऐसे ही है। उसकी भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, क्यों जी। जो सिर्फ एक घर चला रहा है वो भी इंसान है, उसकी भी दो आंखें दो हाथ हैं। दुनिया के ऊपर रहने वाले सारे इंसानों के कॉमन मसाइल हैं और कॉमन चीज़ें हैं। उन्होंने सोना भी होता है, थक जाएं तो आराम के लिए सोते भी हैं, भूख लगे तो उन्होंने खाना भी होता है। कोई हम में से कह सकता है कि कोई एक बंदा मैंने देखा उसके पीछे भी चार आंखें लगी हुई थी, क्यों जी।
کسی نے دیکھا ہو جس کے ہاتھ 10-12 اور بھی ہیں، تو کم سے کم میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے. تو بہت پہلے آئیڈیا ہوتا تھا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے انسان ہیں پتہ نہیں ان کی کون سی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ فرق کہاں ہوتا ہے. آنکھوں میں، ہاتھوں میں، ٹانگوں میں تو فرق ہے. قد میں بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے کہ کوئی 10,000 فٹ لمبا انسان دیکھا ہے. 2, 4, 5, 10 انچ کا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو کیا فرق ہوتا ہے، کہاں فرق ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے. انسان بہت بڑی ویلیو ہے. انسان کی انٹلیکچول ویلیو اور ہر انسان کی بہت بڑی انٹلیکچول ویلیو ہے، لیکن یہ مختلف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے اگر دیکھا جائے تو فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی ہے. آج ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا نا، ہم سب کے پورے انسانوں کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے، آئیز ڈفرینٹ ہے، فیس ڈفرینس ہے یا نہیں؟ بلکہ آج کی دنیا میں اس سے آئیڈینٹی ریکگنائز کی جاتی ہے. ہماری فنگر پرنٹ سے ہماری شناخت ہوتی ہے. اتنا ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی ہے. یہ زخم ہو جائے پھر بھی اپنے پیٹرن کو نہیں چھوڑتی. بالکل. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو جس طرح ڈفرینٹ پیدا کیا ہے، اسی طرح اس کا مزاج ڈفرینٹ ہے، اس کی طبیعت ڈفرینٹ ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو انٹلیکچول ویلیو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یعنی ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے. اب مسئلہ کدھر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیز زیرو ہوتی ہے. پیدا ہوتے ہی کسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو ہمارے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں؟ فیملی، پیرنٹس، برادر، سسٹر. ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ قریب ماں ہوتی ہے فیملی میں سے، جس نے پیدا کر کے پالنا ہوتا ہے، وہی ہر وقت اٹیچ ہوتی ہے. ہاں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے قریبی لوگ جو پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یہ ہمیں اس وقت زیادہ جانتے ہیں جب ہم زیرو ہوتے ہیں، جب ہم بول نہیں سکتے، چلنا کچھ کر نہیں پاتے. تو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے قریبی لوگ. یہ ہمارے قریبی لوگ ہی ہماری ویلیو نہیں جانتے. آپ کا کوئی پرانا دوست آپ کی کس ویلیو کو جانتا ہے؟ پتہ ہے؟ آج کی پرانی ویلیو کو. او یار دیکھا ہوا ہے تجھے، تو ایویں ہی ہے. سمجھ گئے؟ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر انسان پیدا ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے اندر چھپے راز بھی ابھی اوپن. تو سارے لوگ جو قریبی ہیں وہ ہمیں زیرو کی وجہ سے جانتے ہیں. ماں کو لے لیں. ماں بہت بڑی ہستی ہے، اس کی ممتا ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو کس حوالے سے جانتی ہے؟ پتہ ہے؟ چپ کر، تجھے میں جانتی ہوں. پتہ ہے آپ کو؟ یہ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچے کو سب سے زیادہ ننگا دیکھا ہوتا ہے. تو اس کے ذہن میں وہی چیز آتی ہے، میں تجھے جانتی ہوں. اب آپ دیکھیں تو انسان وہ تو نہیں رہتا. تو اس بات سے مقصد کیا ہے کہ ہمارے قریبی لوگ جنہوں نے سب کچھ ہمارا بنانا ہوتا ہے، وہ ہمیں بچپن سے ساتھ رہنے کی وجہ سے ویلیو نہیں دے پاتے. تو ہم ویلیو کھو جاتے ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے طاقت پکڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہمارے اندر کی دنیا، ہمارے اندر کی حص جاگنے لگتی ہے، تو ہمیں آواز کیا ملتی ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. آج والدین کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، وہ بچوں کے بارے میں صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں، تم کچھ بھی، کیونکہ میں تجھے جانتا ہوں. وہ ہے بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ اس وقت سے جانتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دیا پرانے دوستوں کی. پرانے دوست جو ہے وہ آپ کو آپ کے پرانے پروفائل سے جانتے ہیں. اب ایک بندہ امریکہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے پاکستان میں پرانے دوست کیا جانتے ہیں؟ او یار بہ جا تو جینے جو گیا ہے سانو پتہ ہے. اور یار نہیں، میں نے بہت کچھ کر لیا. انہوں نے کہا بہ جا. تو یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب یہ جو قریبی لوگ ہیں، جب یہ قریبی لوگ ہماری ویلیو ڈے بائی ڈے جج نہیں کرتے، تو ہمارے جو اندر کی دنیا ہے، جو اللہ نے ہر انسان میں امبیڈ کی ہے،
ہر انسان کے اندر، دنیا کے اندر عام سا جو انسان ہے اس کے اندر بھی بائی برتھ اللہ نے امبیڈ کیا کچھ نہ کچھ، وہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس کو سارے ویلیویشن دینے لگ جاتے ہیں. کون سی؟ کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ہے کہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے معاشرے سے، سوسائٹی سے، کسی دوسرے سے بھی ویلیویشن لگوانی چاہیے. تو جب انسان جو ہے اس طرح سے اپنی ویلیو کھوتا جاتا ہے اپنے قریبی لوگوں کی وجہ سے، تو فیلئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ناکامیاں جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جب ناکامیاں آتی ہیں تو یہ انسان کو توڑ دیتی ہیں، انسان بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ٹکڑے ہو کے یہ سوچنا کہ میں ہوں کیا، یا میرے اندر کی کیا ویلیو ہے جو بڑی ہو سکتی ہے. کسی اپنی شخصیت کو پہچاننا جب ٹکڑے ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر کون ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسان کو بہت ڈیپتھ میں جانتی ہے. پھر دنیا کے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ منظر جانتے ہیں، جو ہمارے ہاں نہیں ہیں، جو جانتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ ان یو. لیکن آؤ بیٹھیں، وہ ڈسکور کریں کہ وہ کیا ہے، میرے اندر کیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ٹائم ملتا ہے؟ بچپن سے بتایا ہے، نہ والدین اس طرح سے کر پاتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بچے کے پاس ہاتھ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. کیا ہمارے ٹیچر کلاس میں ہمارے ساتھ یہ ٹائم گزارتے ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز اس کے اوپر پروگرام کرتی ہیں کہ پہلے یہ تو دیکھیں اس بندے کے اندر امبیڈ کیا ہے، کیا پیشن ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے، کیا راز ہے جو یہ نکال سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، لکیلی کسی کا وہ میچ ہو جاتا ہے. لکیلی جب ایسے معاشرے اور ایسی قومیں ہوتی ہیں جہاں یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لکی نمبر چل رہا ہوتا ہے. معجزہ، کہ معجزہ ہے کسی بندے کا وہ میپ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنے کھلاڑی ہیں، کسی ایک کو موقع مل جائے اس کے اندر کا فن دکھانے کو. کیوں جی؟ لیکن کیا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے جس سے بیٹھ کے ڈسکور کیا جا سکے ہر بندے کو کہ اس کے اندر کا فن کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ ہم پیدا ہوئے یونیورسٹی تک ایک ہی پیٹرن ہے، کیا پڑھ لو، میٹر کر لو، یہ کتاب پڑھ لو. وہ ساری سیکوینس نے ہمیں کیا دیا، ایک پیپر. اب مجھے بتائیں یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کسی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میں کس چیز کا بندہ ہوں؟ اور وہ انسان آخری اپنے سانس تک پریشان ہوتا رہتا ہے اگر وہ یہ ڈسکور نہ کر پائے کہ میں کس چیز کا بندہ ہوں، میرے اندر کی دنیا کیا ہے جو امبیڈ ہوئی ہے. دنیا میں سب سے بڑے بڑے کام ان لوگوں سے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اندر کو پہچان کے نکالا کہ میں ہوں کس چیز کا. یا تو بتایا ہمارے جیسے ملک میں وہ لکیلی میچ ہو جاتا ہے، وہ لکیلی میپ ہو جاتا ہے کہ پیدا ہوا ایسے ایسے کرتے 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 بعد لکیلی اس کی وہ میپنگ ہوگی. لیکن ہمارے پاس ہاں تکا لا گیا، لیکن ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایک بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز جو ہے نا نکلے، جہاں پہ مجھے بکھرے ہوئے کو کسی بھی طرح سے جوڑ دیا جائے دوبارہ، اور جوڑ کے مجھے دوبارہ اس چیز کا بتا دیا جائے کہ تو اس چیز کا بندہ ہے. اور دوسرا ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، ہمارا اپنے طور پر یہ ڈسکور کرنا بہت مشکل ہے کہ میں کس چیز کا بندہ ہوں. اور میرے قریبی لوگوں کا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں کس چیز کا بندہ ہوں. ان کے نزدیک میں کسی چیز کا بندہ، سب سے بڑی پریشانی ان کو لگی رہتی ہے کہ کچھ کر لو اور کچھ بن لو. کیوں؟ وہ جانتے ہیں آپ کا بچپن، اب بچپن میں کیا کیا ہوتا ہے، کھیلا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، میٹر کیا ہوتا ہے، وہی ذہن میں ہوتا ہے. کیا اور یار اس نے کیا کرنا ہے، گاڑی مار دی تھی پچھلے دنوں، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے وہ فلاں چیز توڑ دی تھی. اتنا عقل مند ہوتا تو چھلانگ مار دیتا. تو وہ جو بچپن کے چھوٹے چھوٹے لاسز ہیں، جو لرننگ لاسز ہوتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، جس وجہ سے ہماری ویلیو کیا لگ رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے.
تو الٹیمیٹلی وہ بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا مر جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کی روح تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کا اندر کا فن جو امبیڈ ہوتا ہے نا، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے تو میں بتا دوں میں کیا بلاؤں۔ اور پھر رہی بات دنیا کی، تو کچھ دنیا ایسی بھی ہے جو چاہتی ہے کہ ان کا یہ فن نہ ہی نکلے۔ آپ کے دنیا میں دشمن ہوتے ہیں، ملکوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں، آپ اس زمین پہ ہیں جہاں پہ جنگ ہے، تو پھر کچھ دنیا کون سی ہے جو کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ایک پاکستان میں بکواس معاشرہ شریکہ برادری کا بنا ہوا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، دبیا رہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اگر آپ آہستہ آہستہ اوپر جائیں تو صوبوں کی سٹیز کی جنگ کہ جناب دبے رہو، پھر ملکوں کی جنگ۔ کتنے ملک ایسے ہیں پاکستان کے بارے میں جن کا یہ ہے کہ مرے رہو، نو پرابلم، ایک تو ہے نا خود مرے ہو، ہم بھی ماریں گے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ سوچیں کتنا ہارڈ ہے، سب سے پہلے کتنا ہارڈ ہے کہ کیا میرے اندر کے جو امبیڈڈ دنیا ہے، جو میرے اندر امبیڈ ہوئی ہے، کیا اس کا مجھے پتہ چل جائے گا؟ اگر وہ نہیں چلتا تو آپ لیبر ہیں، لیبر مزدوری کرتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی دو ہی آنکھیں، آپ اس سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے اندر کی دنیا نہیں جانتے تو آپ جو مرضی محنتیں کر لیں، آپ کو تویز پڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو جن لوگوں نے کچھ کیا لکیلی یا سسٹم سے، ان کی دنیا میپ ہو گئی، تو پھر دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یار یہ کیا کر رہا ہے، پھر ان کو دھوپ نہیں لگتی، پھر ان کو گرمی نہیں لگتی، ان کو سردی نہیں لگتی، پتہ ہے آپ کو، بیماری ان کے اوپر فیکٹ نہیں لاتی، موت ڈر رہی ہوتی ہے ان سے کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے، پہلے ہی تیار ہوا ہے یہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی کھلاڑی کو دیکھ لیں، دھوپ میں پریکٹس کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس نے اپنے اندر کے فن کو میپ کیا ہوتا ہے۔ بلکہ غالب سے کسی نے پوچھا تھا عیاش کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ عیاش ہوتا ہے۔ دنیا تو ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہوتا، یہ تھکاوٹ بھی اس کو نہیں ہوتی۔ اچھا آپ ایک وہ کام کریں جو آپ کا دل نہیں چاہ رہا، کر کے دکھائیں ذرا۔ اگر آپ نے اس کی ایگزامپل دیکھنی ہے نا تو گدھے کی ہے۔ گدھا اور گھوڑا جو ہے دونوں کا کام وزن اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اٹھانا ہے؟ گھوڑا اور گدھا دونوں وزن اٹھاتے ہیں، اور اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا نا، یہ بنی ہوئی ہے نا بات بھی کہ یار آپ نے گھوڑے اور وہ گدھے میں فرق ہی کوئی نہیں رکھا ہوا، تو اس کا مطلب ان میں فرق ہے، کام سیم ہے۔ کیا فرق ہے بتائیں گے؟ بتائیں جی کیا فرق ہے؟ اور بتائیں جی۔ جو گدھا ہے نا سخت نفرت کرتا ہے وزن اٹھانے سے، اور جو گھوڑا ہے نا اس کو عشق ہے۔ یہ دوڑتے ہوئے وزن اٹھا کے دوڑتے ہوئے گر جائے یہ کھڑا رہتا ہے، یہ گھوڑا کھڑا رہتا ہے کہ آؤ پوری دنیا دیکھو میں کیوں گرا ہوں، اور گدھا بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھنا رہا میں خود ہی سٹیا۔ تو اس کو ہر وقت نفرت ہوتی ہے، اور ہر وقت اس کا ہوتا ہے کہ کسی طرح سوٹ دو۔ تو آپ مجھے بتائیں جس انسان کے اندر کا گھوڑا نہیں نکلتا تو وہ گدھوں کی طرح وزن اٹھاتا رہتا ہے، کر لیتے ہیں یار رہنے دو یار ویسے کی کر لیا، اگر اور بھی کر لیں گے تو کی فائدہ ہے یار۔ اس کی بے حسی جو ہے، تو پاکستان میں اگر دیکھیں ایز اے نیشن تو آپ کو یہ جو بہت بڑی بے حسی نظر آتی ہے، میپنگ نہیں ہے، اور ہر ایک کی سٹوری بن چکی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں ہاں بھائی کیا بننا چاہتے تھے؟ یار بس عشق کرنا چاہتا تھا تو ہوا ہی نہیں۔ بہت سارے تو لوگ جو ہے نا ناکام عاشق گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ سے، جنہوں کا عشق فیل ہوا ہے، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک طرح کام ہی نہیں ہے۔ ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، ان سے آپ سنیں ہاں بھائی بس سر میرٹ جو ہے نا میرا وہ کیمیکل کا آ گیا تھا، کیمیکل انجینئر ہوں، لیکن ویسے شوق یہ بس سر 2 نمبر اور آتے تو ہم بھی شوق پورا کر لیتے۔
अच्छा भी आप बस यार वो बाई चांस ना फौतगी हो गई थी तो उस वजह से डायरेक्शन ही चेंज हो गई, घर में इमरजेंसी नाफज थी। तो जिसको भी आप देखेंगे उसकी स्टोरी है इस टॉपिक के ऊपर, तो आपके अंदर की हिस्स घूमती रहती है, आपको हर वक्त खड़ा करती रहती है। और वो चूंकि सिस्टम से है, वो बाहर आ गया तो ये थोड़ी बताएगी, या बच्चा पैदा होगा तो थोड़े लिखा हुआ आएगा साथ कि ये बेसिकली जो है ना इस चीज़ का बंदा है। तो वो एक्सप्लोर करना पड़ता है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक्सप्लोर करनी पड़ती है। तो ये मेगा सक्सेस पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बेसिकली इसीलिए बिल्ड किया गया है। लोग पूछते हैं क्या कोर्स होगा, कि जी अब डेफिनेटली जो है अब हम उस तरह से अनाउंस तो नहीं कर सकते जिस तरह अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है कि यार कोई कोर्स, क्या कोर्स, इतने कोर्स हो रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4-4 साल के कोर्स हैं, ये थोड़े से कोर्स से क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात है सॉरी कि जो कोर्स करवाते हैं उन्होंने अर्न करने के लिए कोर्स करवा रहे हैं। हाँ, ये एक अलहदा से बात है, बल्कि मैं वो शेयर भी करूँगा कि जो यहाँ पे फ़र्क है जो आपने बात की वो ये है कि ये समझने वाली बात है कि ये जो अभी मैंने सारी बातें आपके साथ की ये मेरी पर्सनल स्टोरी भी है। आप कह लें कि ये भी मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। ये जो स्टोरी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, और लोगों ने अक्सर ऐसी स्टोरियाँ पढ़ी होती हैं तो वो बोलने का फ़न जानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ वो स्टोरी हुई होती है और अल्लाह उनको मौका देता है लोगों को ड्रेस करने का। तो ये मेरे साथ पर्सनल स्टोरी भी थी कि मैं अपने अंदर की दुनिया जो है, जो बार बार वो आप लोगों में भी है, वो बार बार उठती थी, यार तू इस चीज़ का बंदा है, यार तू इस चीज़ का बंदा है, तो वो बार बार जब दबती थी तो बड़ी परेशानी होती थी। तो हम भी टूट चुके थे, बिखर चुके थे। ये नहीं कि कोई हमें मौका नहीं मिल रहा था, मौका भी मिलता था, बाहर भी गए, पढ़ भी रहे होते थे, लेकिन एंड तक ये फील होता था कि मैं इस चीज़ का राइट बंदा नहीं हूँ जो मुझसे करवाई जा रही है। अब वो कौन करवा रहा होता है? जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। वालिदैन हो सकते हैं, माशरा हो सकता है। अच्छा आप देखिए ना, माशरा जो है, माशरा कहता है जी आप जो है ना इंजीनियर बन जाए, क्योंकि उनको उससे कंसर्न है, उनको उससे कंसर्न है, आपसे कंसर्न नहीं है। एक पिंजरे में सोने का पिंजरा है, उसमें तोता है, वाट एवर कोई परिंदा जानवर है, तो आप क्या कर रहे होते हैं? सारे उसे इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही है। उसको डिफरेंट जो है चीज़ें डाल रहे होते हैं। मुझे बताएं उस पिंजरे के अंदर परिंदे या जानवर पे क्या बीत रही होती है? वो फील कर रहा होता है आप मुझसे खेल रहे हो, पता है मैं कौन हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ, शेर, और मुझे पिंजरे में बंद करके खेल रहे हो मुझसे कि हाँ भाई सुना, समझ रहे बात? वो अंदर से टूट चुका होता है, ये बात समझ रहे, क्योंकि वो जानता है लेकिन फंसा हुआ है। तो हमारे साथ सारे खेल रहे होते हैं। अब्बा जी को ये है कि जी मैं बताऊं जी माशाल्लाह जो मेरे बच्चा है ना वो इंजीनियर है। बच्चा भावें इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, लेकिन अब्बा जी खुश हो जाए। अच्छा जी, यार जो चाचू है ना वो बड़ा पसंद करते हैं कि इनके साथ रिश्ता करना है तो यार ज़रा डॉक्टर बन जाए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं जिससे रिश्ता करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। यार उससे भी पूछ लो कि तू पिंजरे में रहना चाहता है या पिंजरे से निकलना चाहता है। तो पूछा ही नहीं जाता, डिस्कवर ही नहीं किया जाता। तो हर कोई अपने अपने मामले को अप्लाई कर रहा होता है। माँ को देख लें, ये वालिदैन की कोई वो चीज़ नहीं है जो बाद दफ़ा लोग, आपको पता है वीडियो से बड़ा कुछ निकालने लग जाते हैं जी ये वालिदैन के पता नहीं गुस्सा के फलां। वालिदैन का जो रिलेशन होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने बना दिया है, वो बना दिया है। लेकिन आप देखिए माँ क्या चाहती है? माँ बच्चे से क्या चाहती है? बेटा बाहर नहीं जाओ, बेटा मेरे पास ही रहो। अच्छा बच्चा 80 साल का हो जाए तो माँ क्या चाहती है? क्यों जी? जाना नहीं किधर, मेरे गोल बैठा रहो। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आप अगर नोट करें तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलजुल के एक ही चीज़ का मंबा है। जो बताना चाहता हूँ
کہ کسی طرح سے لوگ خوش ہو جائیں، لیکن یہ خوش نہیں ہوتا، نو پرابلم، یہ بند رہتا ہے، نو پرابلم، ہم اسے شوگر لگا لیں تو ہاں۔ اب یہاں پہ وہی ہے جو میں اپنی بھی سٹوری بتا رہا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا، اب یہ جو موقع ہے یہ آپ کو دوسرے لوگوں سے ملتا ہے، دوسرے ملکوں سے ملتا ہے، بعض دفعہ آپ کے مینٹور سے ملتا ہے، آپ کو گائیڈ کرنے والوں سے ملتا ہے، اگر ان کے پاس یہ صلاحیت ہو۔ کون سی صلاحیت؟ جو لوگوں نے ہمارے اندر بھی دیکھی۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی نے پہلی دفعہ کہا یار آپ بڑے کمال کے بندے ہو، ہم نے کہا یار ہے کوئی غلط سن لیا، یہ اپنی سٹوری بتا رہا ہوں، یار آپ یہ کر سکتے ہو، ہم نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو آج تک کسی نے کیا کہا ہے اور تو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جب ایسے ہوا پھر آہستہ آہستہ آگے گئے، آگے بڑھتے گئے تو وہ چیزیں مختصر یہ وہ چیزیں ہونے لگ گئیں، وہ چیزیں ہونے لگ گئی تو پتہ چلا او ہو یار ہم تو کسی اور چیز کے بندے تھے۔ اور وہاں سے وہ اتنا فرق تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اب کام ہی یہ کریں گے، اب یہ کام کریں گے۔ کون سا؟ اب پاکستان میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جو ہے بعض دفعہ اس طرح کے بڑے مشکل معاملے سے نکلتا ہے نا تو وہ اس کو نالج آ جاتا ہے، اتنا کمپلیکس لوپ ہوتا ہے یہ کہ جس کا میں نے بتایا نا کہ ہم نے پلان کیا کہ ایسے پلیٹ فارم بلڈ کیے جائیں، جیسے یہ میگا سکسیس پاکستان کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بیٹھا جائے، بار بار بیٹھا جائے، بار بار ڈسکس کیا جائے کہ سب سے پہلے آپ کس چیز کے بندے، اگر وہ میپ ہو گئی، اگر وہ میپ ہو گئی، اگر وہ چیز لنک ہو گئی، ڈونٹ وری ایٹ آل، پھر آپ خود دیکھیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ جو آج آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی مائیکروسافٹ بل گیٹس نے بنا دی، علی بابا کارپوریشن جناب جیک ما نے بنا دی، فلاں نے اسٹیو جابز نے ایپل بنا دی، ایسے لگتا ہے یہ کوئی اللہ کے چراغ ہیں جو رگڑے جاتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے یہ صرف میپنگ ہوئی ہوتی ہے، یہ عام لوگ ہوتے ہیں، صرف ان کی میپنگ نکالی گئی ہوتی ہے یا میپنگ ہوئی ہوتی ہے کہ یار آپ اس چیز کے بندے ہو۔ اچھا بعض دفعہ یہاں میں آپ کو بتاؤں شیطان کا بڑا رول ہوتا ہے، یہ جو شیطان کی فورس ہے نا وہ بڑی محنت کر کے اس کے اندر سے جو ہے نا یہ نکال رہا ہوتا ہے کہ تو کس چیز کا بندہ ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں یہ آئنسٹائن کو بھی ڈرائیو کر رہا تھا کہ تو یہاں کا بندہ ہی نہیں ہے، تیری جو یہ سوچنے کی پرواز ہے یہ اوپر والے جہانوں کی ہے۔ اندازہ کریں اس کی ساری جتنی بھی ڈسکوریز ہیں یہ زمین پہ ہے ہی نہیں ہے، یہ اور ڈومین میں سوچتا رہا۔ تو کس نے بتایا تھا اس کو؟ شیطان نے، کہ تو کس چیز کا بندہ ہے۔ تو زمین کے اوپر اگر لوگوں کو ایسے لوگ مل جائیں، ایسے پلیٹ فارم مل جائیں جس کی یہ کوشش ہو رہی ہے، جہاں آپ بیٹھیں اور اس پہ ٹائم لگائیں کہ آپ کے اندر کی دنیا کیا ہے، آپ کس چیز کے لیے، ڈونٹ وری آپ کے 2 نمبر کام ہے، نو پرابلم۔ یہ پلیٹ فارم وہ ہے جہاں یہ نہیں ہے کہ جی 2 نمبر کم ہے تو آپ جہنم جائیں، اور اگر 2 نمبر زیادہ ہیں تو آپ جنت جائیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ آپ کی بات مجھے بڑی پسند آئی جو آپ کہتے ہیں کہ بزنس جو ہے نا یہ نہیں دیکھتا یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے، بالکل جو اصول اپناتا ہے بزنس اسی کا بزنس، یہ بات بھی اسی سے لنک ہے کہ جب آپ پہلے سب سے، یہ بزنس کی طرف ہی میں آ رہا ہوں، جب سب سے پہلے آپ یہ چیز نکالتے ہو پھر اس کے ساتھ ساری چیزیں لنکڈ ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں نے بتایا عام لوگ سے تو پتہ نہیں کیا ہے، کورس فلاں یہ وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے، اسٹڈی بھی ہے، مینٹورشپ بھی ہے، پھر آگے پروجیکٹس بھی ہیں، بزنس بھی ہے، لیکن سب سے پہلے جو کلاس شروع ہونے جا رہی ہے اس کے سب سے پہلا موٹیو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈسکور کیا جائے جو آپ کے اندر کی چھپی ہوئی دنیا۔ یقین کریں ہم بہت سارے لوگوں کو بہت پہلے جب انٹرویو بھی لیتے تھے میں کہتا تھا تو کیا کرنا چاہتا سر میں کہا یار ڈونٹ وری آپ کو جو مل جائے گی، آپ تو کیا چاہتے ہو، آپ اندر کا بتاؤ یار۔ تو جو انسان جو چیز چاہ رہا ہوتا ہے یا جو اس کے اندر فن ہوتا ہے جب اس کو اس میں موقع ملتا ہے تو وہ پھر کوئی بڑی ویلیو کریٹ کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔
وہ نارمل نہیں ہوتا، اس کی زندگی، اس کے کام نارمل نہیں ہوتے، اور آج ہم وہ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ پہچانتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ کیا کریں گے، اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ چیز ڈسکور کریں گے، جو فیس ٹو فیس بیٹھ کے بار بار آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، پتہ ہے، جو دنیا میں بہت کم اور نایاب ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ایک عام ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ہاں جی او یار یہ دیو یار گولیاں شولیاں، ٹھیک ہے بچ گیا، ٹھیک ہے مار گیا سانو کی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ آیا کس وجہ سے ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ جب علاج کرواتے ہیں نا تو ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو صرف آپ کو یہ ڈائگنوز کر دے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اور کیوں ہوئی۔ ڈونٹ وری، آپ دوائی نہ لیں اسے، آپ خود بھی بڑا کچھ کر لو گے اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا مجھے مسئلہ کیا ہے۔ اچھا اگر مسئلہ ہی نہیں پتا نہ آپ کو نہ ڈاکٹر کو، کیا کھائیں گے دوائی؟ اور کہ یار دوائی کھا لو، جو لگ گیا ٹھیک ہے، نہ لگا تو ٹھیک ہے۔ تو انسان کا جو کیریئر ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ کی زندگی اس لیے نہیں، آپ سے اس طرح نہیں کھیلا جا سکتا کہ ٹرائی کر لو، لگ گیا ٹھیک ہے، نہ لگا تو۔ آپ زندگی کے آخری دن اگر یہ ڈسکور کر پائے کہ آپ کس چیز کے بندے ہیں، آخری دن چھا جائیں گے، آخری دن بڑا کچھ کر پائیں گے۔ لیکن اگر یہ نہ کر پائے تو پھر ٹکرے ہیں، پھر تکے ہیں، پھر ٹرائیاں ہیں، پھر روٹی کپڑا مکان دکان ہے، پھر مصیبتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، وہ آگے آپ نے بزنس کرنا ہے جو واٹ ایور جو بھی ہے، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہر بندے کا ایک پرچی کی طرح اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا کہ یار اصل میں میں کس چیز کا بندہ ہوں۔ یہ اصل میں ہماری ایفرٹ بھی ہے اور اصل میں ہماری محنت بھی ہے، جو اصل میں چاہ رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم کے حوالے سے بتایا جائے۔ آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اس طرح کا موقع ملے کہ جہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ باقی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ بیسیکلی انشاءاللہ آگے چونکہ کلاسز بھی ہونی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں بھی ہونی ہیں، اور آپ لوگوں سے واسطہ لنک تو رہے گا ہی انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے، چونکہ آپ گروپ میں یا ایون آن لائن بھی لنک اپ میں ہے۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے بزنس کی، بزنس جو ہے وہ ایک بڑی زبردست آئیڈینٹی ہے، بزنس ایک پیٹرن ہے، بزنس اپنی ایک آئیڈینٹی ہولڈ کیے ہوئے، یہ اپنے ایک پیٹرن کے ساتھ کر رہا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ گورے کالے کو چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، جو پیٹرن اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا یہ اگر اس طرف بھی جائیں تو پھر تو ویسے بھی دیکھیں ظلم اور زیادتی ہے۔ کیسے کہ جی نیو یارک میں اس وقت 95 بلینئر ہیں، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ میں اتنے زیادہ امیر لوگ ہیں، تو پھر لاکھ ساری ادھر چلی گئی، قسمت ادھر چلی گئی، طریقہ ادھر چلا گیا، تو ہم تو ویسے ہی مارے گئے۔ پھر ہمیں چاہیے ہم ایسی جگہوں پہ چلے جائیں۔ ایسے ہی ہے، اب ہانگ کانگ میں 94 بلینئر ہیں، چھوٹی سی جگہ پہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یا جاپان میں دیکھیں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر سارا معاملات ادھر چلا گیا، پھر زمین کے اوپر نعوذ باللہ اللہ کی تقسیم غلط ہوگی کہ جی ادھر کیا دے دیا ادھر کیا دے دیا۔ آپ جتنے مرضی بھی گورے کالے ہیں کچھ بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے بزنس کے پیٹرن کو، بزنس کے اصول کو اڈاپٹ کیا، اور مزے کی بات بتاؤں یہ پیٹرن ہے ہی مسلمانوں کے پاس، یہ طریقہ کار ہے ہی ہمارا، اور آج ہمیں الجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور خود اس پیٹرن پہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں ہمیں کیسے الجھایا گیا ہے، ہمارا ہر بندہ الجھا ہوا ہے۔ اچھا ہم جو ہے سارے بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کھیرا کاٹنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، ساری جناب توا نہیں لگ رہی ہے، حالانکہ یار کھیرا کھا لو وہ کوئی ایڈا بڑا پروجیکٹ نہ کرو۔ اب وہ سپیس پہ جا رہے ہیں کہ جی کیا پیٹرن ہونا چاہیے، سپیس پہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں کہاں پہ الجھایا گیا ہے۔ تو اینی ہو آج کی اس دنیا میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے بلڈ ہونا ہے انشاءاللہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی، پاکستان کے لوگوں کی۔ یقین کریں کہ جو ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے اس سٹیج پہ کوئی بھی شیئر نہیں کرتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو ایسا ایکسپیرینس ملتا ہے تو وہ ویسے ہی باہر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شیئر ہی نہ ہو۔ اب جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب یہ بہت خوش نصیبی ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں پڑھا یا کیسٹ سنی، جو آپ رابطے میں ہیں، جی جی، یہ آپ یقین کریں اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور میں نے بتایا کہ بہت پہلے یہ ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یار یہ چیز جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ
جو لوگ اس طرح سے امبیڈ ہو کے نکلتے ہیں ان کی کیا خوشی ہوتی ہے. جب ہمیں خوشی ہوئی اور ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ کاش ہم دوسروں کے لیے لے کے آئیں, ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کون سی سکسیس ہے, یہ کون سا فارمولہ ہے کہ جس کے تحت میں بھی کام کر سکتا ہوں اور آپ کا ہر فرد کر سکتا ہے, اور دنیا کے ہر فرد نے ہر ملک میں کام کیا ہے. صرف یہ ہے کہ چلو خیر حالات و واقعات ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں دیوار کیا گری میرے گھر کی, لوگوں نے راستے بنا لیے, لوگوں نے پنگے کیے ہیں, کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا, نو پرابلم ایٹ آل. ہم اس کو دوبارہ سے کیا کریں گے, دوبارہ سے بلڈ کریں گے. ہاں دوبارہ سے یہ جو بکھرا ہوا پھول ہے جس کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں, میں اور آپ جو ٹوٹے ہوئے ہیں, اور یہ ملک ہو گھر ہو ہم خود ہوں, جتنا بھی بکھرے ہیں نو پرابلم, ہم گائیڈنس لے کے, ہم مینٹورشپ لے کے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر کے بیٹھ کے دوبارہ سے اس کو امبیڈ کریں گے, دوبارہ سے اس کو مکمل کریں گے, اور پوری دنیا کو یہ چیز ریئلائز کروائیں گے کہ میں خود جب مکمل ہو کے پہچان چکا ہوں نا تو پھر میں ڈرائیو کروں گا. اب کے باری میری ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ بھی آگے جو پروگرام ہے اس کی ترتیب بناتے ہیں, اور ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کنیکشن میں رہیں گے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.